بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا اسد اللہ خان غالب ادبی دنیا میں ادبی ذوق رکھنے والا، بالخصوص اردو ادب کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو مرزا غالب کی ادبی عظمت کا قائل نہ ہو۔ مضمون نگاری ہو، اختصار ہو، جامعیت ہو، قافیہ و ردیف ہو، رمز و کنایہ ہو، استعارہ ہو، منظر کشی ہو، گویا شاعری کی تمام تر جو ضروری اہداف ہیں، شاعری کے جو لوازمات ہیں، وہ کلام غالب میں بخوبی نظر آتے ہیں۔ غالب کی مشکل پسندی اور پرپیچ اشعار جو کہ شش جہت اپنی خاصیت رکھتے ہیں، ان کی بنیاد پر غالب کی جو عظمت ہے، تمام تر اشعار غالب کی عظمت اور انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں، آئینہ دار ہیں۔ آج ہم کلام غالب سے 7 منتخب اشعار لے کر آپ کی خدمت میں شرح کے لیے حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ غالب کے جو بیشتر اشعار ہیں وہ کثیر الجہتی معنی رکھتے ہیں، یعنی ایک شعر کے کئی معنی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بھی شارحین ہیں انہوں نے اپنے طور پر طبع آزمائی کی ہے، چونکہ شعر کی اصل شرح تو کوئی جو لکھنے والا ہے وہ خود ہی اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں غالب نے کہا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ کہ عشق کا جو پیشہ ہے، عشق کی آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد جو طبیعت تھی، اس نے زندگی کا وہ لطف حاصل کیا کہ جو اس سے پہلے میسر نہ تھا۔ درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ اس مصرعے میں بڑی مشکل پسندی کا مظاہرہ نظر آتا ہے کہ غالب کہتا ہے کہ عشق کو اختیار کرنے کے بعد، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عشق کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود ہی رونما ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے غالب نے کہا کہ درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا، کہ عشق میں مبتلا ہونے کے بعد جو باقی جتنی بھی رنجشیں تھیں، غم و ابتلا تھی، اس سے جان چھوٹی اور ایک ہی آزمائش میں مبتلا ہوئے، درد کی دوا پائی۔ اس حوالے سے کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جو کہ باقی تمام جو درد تھے وہ ختم ہو گئے، اور ان کی جس طرح پہلے مصرعے میں کہا کہ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، کہ زندگی کا جو مزہ تھا وہ عشق کے بعد ہی اس کا لطف محسوس ہوا۔ تو اس حوالے سے زندگی کی جو تلخیاں تھیں ان سے واسطہ پڑا اور حقیقت سے روشناس ہوئے۔ تو اس حوالے سے اس درد کی دوا پائی کہ جو زندگی میں جو بقیہ درد تھے ان کا احساس عشق کی بدولت حاصل ہوا۔ درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا، کہ عشق کی بدولت جو دنیا کے باقی درد تھے، باقی یہ صعوبتیں تھیں، ان سے تو جان چھٹی، مگر عشق خود ایک درد ہے، اور یہ ایسا درد ہے کہ جس کی کوئی دوا نہیں۔ دوسرے شعر میں کہا، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم، آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا۔ دل کے بارے میں غالب کہتا ہے کہ یہ دوست دار دشمن ہے، یعنی دشمن کا طرف دار ہے، اس لیے دل پر جو دل کا اعتماد ہے، دل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم اس پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے، کہ یہ دشمن کا دوست ہے، دوست دار دشمن یعنی دشمن کا دوست ہے، اس لیے دل پر ہمیں اعتماد نہیں۔ آہا بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا۔ تو چونکہ جو ہمارا دل ہے یہ دشمن کا یعنی جو مخالف ہے اس کا دوست بن چکا ہے، اس لیے ہم جو بھی آہو گریہ زاری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بیکار جاتی ہے۔ آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا، یعنی آہا اس کا کچھ اثر معلوم نہیں
کہ وہ کس قدر ہم نے جتنے بھی اپنی آہ کا اظہار کیا ہے وہ تمام تر بے اثر رہی، اور نالا یعنی شکوہ یا جو درد و کیفیت کا اظہار کیا، دل پر اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑا۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ جو دل ہے اس پر ہماری آہوزاری کا کچھ اثر بھی نہیں پڑا۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم دل کو اس سے باز رکھتے، مگر دل خود چونکہ دشمن کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس لیے ہماری تمام تر جو گریہ زاری ہے وہ بے اثر ہو چکی ہے۔ تیسرے شعر میں کیا خوب کہا، خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا۔ یہ ایک مشکل شعر ہے۔ پہلے مصرعے میں کیا خوب کہا، خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، کہ جو ہماری خاموشی ہے اس میں لاکھوں ایسی آرزوئیں جو ہیں وہ خون گشتہ ہیں، یعنی خون سے آلودہ ہماری خاموشی میں لاکھوں آرزوئیں مضمر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، پنہاں ہیں۔ خاموشی میں نہاں خون گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا، کہ میں اس چراغ کی مانند ہوں کہ جو کسی غریب کی قبر پر بجھ چکا ہے۔ چونکہ کسی غریب کی قبر پر جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف نہیں آتے، اس لیے اس کے چراغ بجھا ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہوتا تو اس کے مزار پر لوگ ازدحام کی صورت میں حاضر رہتے ہیں، اور وہاں پر جو مزار پر ہوتا ہے وہ چراغ ہمہ وقت جلتا رہتا ہے۔ چونکہ جو غریب کی قبر ہوتی ہے، غریب کے جنازے میں جب بہت ہی محدود تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں تو قبر پر کون حاضر ہوگا، تو اس کا غریب کی جو قبر یعنی گور غریباں کو استعارے کے طور پر استعمال کیا، اور اپنی ذات پر اس حوالے سے اس کو تشبیہ دی کہ جو میری ذات ہے وہ چراغ مردہ ہے، اس چراغ کی مانند کہ جو کسی غریب کی قبر پر بجھ چکا ہے۔ چونکہ وہاں پر جو وزٹرز ہیں جو غریب کی قبر پر دعا و فاتحہ کے لیے چونکہ اگر نہیں آتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ چراغ جو بجھا ہی رہے گا۔ خاموشی میں نہاں خوں گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گور غریباں کا۔ چوتھے شعر میں کہا، ہنوز ایک پرتو نقش خیال یار باقی ہے، ہنوز ایک پرتو نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زنداں کا، کہ ابھی تک نقش خیال یار کے جو خیال کی جو پرچھائیاں ہیں ان کا عکس پرتو نقش خیال یار کے جو نقش خیال یار ہے، یار کی یاد ہے، اس کی حوالے سے جو ذہن میں جو خیالات کا ایک طوفان مچل رہا ہے اس کا عکس ابھی تک باقی ہے۔ ہنوز ایک پرتو نقش خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زنداں کا۔ تو دل میں جو یار کے نقش خیال کا عکس باقی ہے، اس کی وجہ سے دل میں وہ افسردگی، وہ اداسی، غم و الم کی کیفیت ہے کہ گویا جس طرح یوسف علیہ السلام کے زنداں میں پریشانی اور اداسی کا عالم ہے، تو وہ میرا جو دل ہے اس پر بھی اسی طرح کی کیفیت ہے کہ خیال یار کا جو عکس ہے اس نے میرے دل میں افسردگی، رنج و الم کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ پانچویں شعر میں کہا، نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، کہ یہ شرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ زندگی و موت کی تلخ حقیقت کی عکس بندی کرتے ہوئے غالب نے کیا خوب اس شعر میں اظہار کیا ہے کہ ہماری نظر میں جو جادہ راہ فنا ہے اس کا منظر نظر آ رہا ہے، کچھ اسی طرح ہے کہ گویا یہ اس ایک ڈوری کی مانند ہے، اس ایک دھاگے کی مانند ہے کہ جس وجہ سے جو کتاب کے اوراق ہوتے ہیں وہ ایک ترتیب میں جڑے ہوتے ہیں۔ نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب، جادہ راہ فنا سے مراد کہ وہ راستہ
کہ جو فنا کی طرف جاتا ہو، یعنی فنا کا رستہ، تو نظر میں ہے ہماری کہ ہم اس جو راہ فنا کا جو رستہ ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیش نظر ہے کہ یہ شرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا۔ شرازہ دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں کہ جو کتب کے اندر موجود ہوتا ہے اور اوراق کو جوڑے رکھتا ہے۔ تو جو موت کا جو رستہ ہے اس کو شرازہ سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح شرازہ جو ہے وہ اوراق کو جوڑے اور سمیٹے رکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو فنا کا رستہ ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایسی راہ ہے کہ وہاں پر تمام انسان ایک ہی طرح کی راہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب پر یہ کیفیت طاری ہونی ہے، موت سے سب کا واسطہ پڑنا ہے۔ تو اس لیے یہ اس شرازے کی مانند ہے کہ جس نے تمام اوراق کو اکٹھا کر دیا ہے۔ چھٹا شعر ہے، یاد کر وہ دن کہ ہر یک حلقہ تیرے دام کا، یاد کر وہ دن کہ ہر یک حلقہ تیرے دام کا، انتظار صید میں ایک دیدہ بے خواب تھا۔ کہ وہ دن یاد کرنے کے قابل ہیں کہ جب حلقہ تیرے دام کا، کہ تیرے جو زنجیر کے حلقے ہیں ان کی جو صورتحال اس طرح تھی کہ گویا انتظار صید میں، کہ جو شکاری تھا اس کے انتظار میں ایک دیدہ بے خواب تھا، کہ وہ آنکھ جو جاگتے ہوئے کھلی رہتی ہے، دیدہ بے خواب، کہ وہ آنکھ جس کو خواب دیکھنا میسر نہ ہو، نصیب نہ ہو، کہ وہ اظہار کر رہے ہیں کہ انتظار میں یاد کر وہ دن کہ ہر یک حلقہ تیرے دام کا، کہ جو محبوب کی یاد میں گرفتار ہونے کے بعد محبوب کی یاد کی زنجیروں میں جکڑنے کی کیفیت میں، جکڑنے کی صورتحال میں جو ایک ایک حلقہ ہے اس زنجیر کا، وہ اس آنکھ کی مانند ہے کہ جس کو خواب یا جس کو نیند میسر نہیں۔ آخری شعر ہے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کے سیل گریہ میں گردوں کف سیلاب تھا۔ اس شعر کی شرح کرنے سے پہلے ہم ایک اور غالب کا مشہور شعر پڑھیں گے کہ جو اسی شعر سے اس کا مفہوم ملتا جلتا ہے۔ غالب نے کہا، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہا جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ کہ دل میں گریہ و آہزاری نے پھر وہ طوفان کی صورتحال پیدا کر دی، اور ہم نے ضبط کی وجہ سے جو اشک روکے ہوئے تھے اب وہ کسی طغیانی اور سیلاب کی مانند آنکھوں میں امڑ آئے ہیں، اور اس لیے اب ضبط کرنا ہمارے اختیار میں نہیں رہا۔ اس شعر میں بھی غالب نے اسی طرح اظہار خیال کیا، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، اس کے سیل گریہ میں گردوں کف سیلاب تھا۔ کہ اپنی ذات اپنے آپ سے ہی مخاطب ہیں کہ میں نے روکا رات غالب کو وگرنہ دیکھتے، میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور غالب کو روکے رکھا، وگرنہ اگر یہ ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا تو دوسرے مصرے میں اس کا اظہار کیا، اس کے سیل گریہ میں گردوں کف سیلاب تھا، کہ اس کی آہزاری اور گریہ کا جو سیلاب تھا اس میں اتنی شدت تھی کہ گویا کہ آسمان تک اس کی شدت اور اس آنسوؤں کا جو سیلاب تھا وہ پہنچ چکا ہوتا۔ تو غالب بعض کا مبالغہ آرائی میں بہت دور پہنچ جاتے ہیں۔ اس شعر میں بھی جو مبالغہ ہے وہ اغراق کی حد تک بڑھا ہوا ہے، حالانکہ اس طرح بعض کا بڑی صورتحال اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ تو غالب کے اس طرح کے جو اظہار خیال ہے، اس پر جو نقاد ہیں، وہ غالب کو تنقید کی زد میں بھی رکھتے ہیں کہ غالب کے ہاں جو مبالغہ آرائی ہے وہ ایک حد سے گزرتی ہوئی، تجاوز کرتی ہوئی اغراق کی حد تک پہنچ چکی ہے۔ تو اس شعر میں بھی آپ دوسرے مصرے میں غالب نے مبالغہ آرائی وہ حد سے زیادہ بڑھا دیا ہے کہ اس کے یعنی گریہ زاری کی وجہ سے وہ کیفیت جو سیل گریہ کے جو آہوزاری یا
رونے کی کیفیت کی وجہ سے جو آنسوؤں کا سیلاب تھا وہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ آسمان تک، یعنی گردو کف سیلاب تھا کہ جو آسمان کی جو کف ہے وہ گویا اس کے طوفان کی وجہ سے وہ بھیگی ہوئی ہے۔ غالب کے آج کے منتخب اشعار جن کی ہم نے شرح کرنے کی حتی المقدور کوشش کی اور امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب رہے ہوں گے، پھر بھی کسی دوست کی اگر کوئی رائے ہو تو ضرور اظہار کیجیے گا۔ شکریہ۔